نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال له تعالى في كلامه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا البنات فإنهن غاليات مونسات تمام تر تعریف و توصیف و ستائش حمد و کبریائی وحدائی و یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے بہت بہت درود و سلام امام الہدا سید الکونین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کے لیے قابل صد احترام معزز دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی نے انسانوں کا جو سسٹم ہے اس کا آغاز کھنکھناتی مٹی اور اس کے بعد ایک مرد اور ایک عورت جو اسی مرد سے تخلیق کی گئی، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر ان کے پانی سے مرد اور عورت کے ذریعے سے اللہ نے یہ نسل آگے چلائی۔ کسی بھی انسان کی تربیت میں والدین کا مرکزی ابتدائی اور بنیادی کردار ہوتا ہے، چونکہ والدین کی سرپرستی میں بچہ تربیت پاتا ہے اور عمر عزیز کی جو رفتار ہے اس کی ابتدائی حیات کا وہ آغاز کرتا ہے۔ ماں باپ کے احسان بھی ہیں، قرآن مجید میں کئی بار اللہ نے یہ فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے۔ والد دن رات
گھر چلانے کے لیے محنت کرتا ہے، گھر کو پالنے کے لیے وہ چلچلاتی دھوپ میں اپنی اولاد کے سر پہ ایک سائبان بن جاتا ہے، اور اس کی ضروریاتی زندگی اللہ نے والد کے ذمے لگائی ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد، ان کا نفقہ اور سکنا، ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرے اور ان کی رہائش کا بھی انتظام کرے۔ اور جب یہ مرد میدان عمل میں نکل کے حقوق اللہ کو پامال نہیں کرتا اور اپنے بچوں کو وہ حقوق دینے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ نے اس کے بچوں کے لیے لکھے اور اس کے ذمے لگائے ہیں، تو اسے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد قرار دیا جاتا ہے، جو اپنے بچوں کے لیے حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی روزی کا تذکرہ آیا ہے، جہاں بھی رزق کا تذکرہ آیا ہے، پورے قرآن مجید میں اللہ نے اسے اپنا فضل کہا ہے۔ جہاں بھی لفظ فضل آئے گا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ اپنا فضل جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، تو اس فضل سے مراد روزی ہوتی ہے۔ فرمایا تم اللہ کا فضل تلاش کرو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ۔ جب جمعہ ادا کر لو تو جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر تم مارکیٹوں میں آؤ، دکانیں کھولو اور دکانیں کھول کے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو جو روزی روٹی دکان نماز کے درمیان، عبادت کے درمیان، حقوق اللہ کے درمیان رکاوٹ نہ بنے، اس دکان پہ بیٹھ کے جو بندہ کما رہا ہے اسے اللہ نے اپنا فضل کہا ہے، چونکہ اس کی دکان کے ساتھ کائنات کی ضروریات وابستہ ہیں، یہ لوگوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، جائز منافع کمائے تو برکت کے وعدے بھی ہیں اور صدقہ خیرات کا ثواب بھی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اس کی یہ تجارت اور اس کی خرید و فروخت اسے ہرگز اللہ سے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ دنیا اس کے سر پہ اتنی اندھی ہو کہ خول بن کے نہیں چڑھ جاتی کہ اس دنیا کے پردے سے اس کے لیے جھانکنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے کہ اس دنیا کے علاوہ بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو میں نے ادا کرنی۔ تو والد کو مرکزی مقام حاصل ہے، چونکہ ہندو مذہب کے اندر جو ماں ہے اسے خدا کہا جاتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں ہندوانہ اثرات کی کچھ نہ کچھ نشانیاں باقی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ماں کو مرکزی حیثیت دی جاتی ہے کہ ماں ہی اصل چیز ہے، ابا ہمیں بفارغ ہی ہے، اب بھی ہونی ہے میں بیچارے، وہ مجبوری کا نام شکریہ، وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اس گھر میں، میرا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور ہمارا مذہبی طبقہ جن کو دین کی تھوڑی بہت سمجھ ہے وہ تو ماں کو سجدہ نہیں کرتا، باقی سب کچھ کرتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں نے اگر کہہ دیا کہ بیٹی تو نے رکھنی ہے تو میں نے رکھنی اپنی بیوی، اگر ماں نے کہہ دیا نہ تو میں نے نہیں رکھنی، جبکہ ماں کے کہنے پہ اپنی بیٹی کو، بیوی کو گھر سے نکالنا یہ کہیں بھی نہیں آیا، باپ کے کہے پہ ایک بار ہوا ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو کہا کہ اپنی جو میری بہو ہے، تیری جو بیوی ہے، اس سے تم دوری اختیار کرو، اسے طلاق دو، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا تیرے باپ کا مشورہ ٹھیک ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا، میں ان دنوں عمرے پہ تھا، انہوں نے کہا کہ پیو اگر آکھے نا منڈے نو طلاق دے دیو
تو منڈے نو چاہیے فوراً طلاق دے. لیکن وہ یہ بتانا بھول گئے کہ میں جس باپ کی بات نقل کر رہا ہوں وہ باپ عمر فاروق ہے. ساڈے اج کل دے پیو عمر فاروق نہیں. وہ تو باپ وہ ہے کہ وہ سوچتا ہے تے اللہ قرآن نازل کر دینا. تے ساڈے تو سارے خاندان معاشرے دے پیو تنگ نے آدھے بچیاں تو گھروں کے گھر اجڑ جائیں گے. وہ باپ ہمارے جو موجودہ باپ ہیں ان جیسے نہیں تھے. وہ پیچھے وجہ تھی کوئی. امام الہدا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا. آپ نے فرمایا تھا غزوہ بدر کے موقع پہ فرمایا کہ ہم سب نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ اللہ کے فیصلے کے موافق نہیں تھا. فیصلہ کیا کیا کہ جو قیدی ہاتھ آئے ہیں ان سے جزیہ لیا جائے, فدیہ لیا جائے, تاوان لیا جائے, اور پھر انہیں اکیلے ایک عمر کا فیصلہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کا رشتہ دار ہے اس کے ہاتھ میں دیا جائے. وہ اپنے ہاتھ سے اپنے رشتہ دار کی گردن اتارے تاکہ کل کسی کو محمد کی دھول کو بری نظر سے دیکھنے کی جرت نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرا رشتہ دار مجھے دو, میں بھی تمہارے سامنے گردن اتارتا ہوں. صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی فیصلے کی تائید فرمائی. جزیہ لے کے قیدی چھوڑنے کا پلان طے پا گیا. قرآن مجید آ گیا, سورۃ انفال آ گئی کہ یہ جو فیصلہ تم نے کیا ہے اللہ تعالی کے ہاں یہ فیصلہ پسندیدہ نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی, آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس فیصلے کی بنیاد پہ اگر اللہ کا عذاب آتا تو صرف عمر بچتا. عمر وہ پرسنالٹی تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ کھڑے ہیں اور مقام ابراہیم پہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول یہاں 2 رکعتیں نہ پڑھا کریں. صحابہ فرماتے ہیں عمر نے 2 قدم نہیں اٹھائے تھے کہ رسول اللہ پہ وحی آ گئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. جس جگہ کا عمر نے مشورہ دیا ہے تم قانون بناؤ کہ یہاں مصلی رکھا جائے اور 2 رکعتیں پڑھی جائیں. یہ جو قرآن مجید میں الفاظ ہیں نا سبحانک ھذا بہتان عظیم, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے, یہ وحی آنے سے پہلے عمر فاروق کے الفاظ ہیں. جب رحمت کائنات پریشان ہوئے, عفیفہ کائنات پہ تہمت لگی, تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ سے بھی مشورہ کیا. تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا تو حضرت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ تعالیٰ کے کہے پہ؟ فرمایا اللہ کے کہے پہ. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے سبحانک ھذا بہتان عظیم, کائنات کا امام ہو اور رشتہ خدا کی مرضی سے ہو اور کوئی اس کے نکاح میں اور اس کے حبالہ عقد میں آنے والی کی کردار کشی کرے وہ بندہ خطا پہ ہے, غلط ہے. اس ہماری ماں کی طرف جو چیز منسوب کی جا رہی ہے یہ سوائے بہتان کے اور کچھ نہیں. یہی الفاظ پھر قرآن مجید میں آئے سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالی سبحان اللہ. امام الہدا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے خواب کے اندر لوگ دیکھے کہ لوگوں کو اللہ اپنی رحمت کے قمیض پہنا رہے ہیں, تو میں نے عمر فاروق کا قمیض دیکھا کہ وہ پیچھے تک پھیلا ہوا, کسی کا پورا جسم نہیں ڈھک رہا اور کسی کے گھٹنوں اور کسی کے ٹخنوں تلک, اور عمر کا قمیض پیچھے تک ہے. ماذا اولتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول اس کی تعویل کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد دین ہے. عمر کے پاس دین کا فہم بہت ہے. دین عمر کو زندگی گزارنے کے لیے جتنا چاہیے تھا عمر کو اس سے زیادہ فکر ہے, اور اس سے زیادہ اس نے عمل کیا ہے, اس سے زیادہ اس نے حاصل کیا. یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پرسنالٹی تھی. ان کا کہا ہوا اور آج کے کسی ابے کا کہا ہوا وہ عمر فاروق کا کہا ہوا نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ. بہرغرض یہ واقعہ تو آتا ہے کہ والد کے کہے پہ امام الہدا نے بیٹے کو یہ کہا تھا کہ تیرے باپ کا جو مشورہ ہے تو اس پہ عمل کر. تو باپ مرکزی دروازہ ہے. اسلام کے اندر نسب
اسے مرکزی حیثیت حاصل ہے. زنا کی سزا کیوں سنگین ہے کہ اس سے نسب خلط ملط ہوتا ہے, شناخت مٹ جاتی, معلوم نہیں ہوتا یہ تخم کون ہے, کس کا ہے, کہاں سے ہے. اللہ اس شناخت انسانی کو کائنات کا سب سے بڑا جرم قرار دیتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے باپ کو چھوڑ کے کسی اور کو باپ کہتا ہے جبکہ اسے معلوم ہے کہ میرا باپ یہ ہے, کل قیامت کے دن 3 بندے جن کے خلاف اللہ نے خود کیس کرنا ہے, خود کیس لڑنا ہے, خود مدعی, خود وکیل اور خود جسٹس بننا ہے, اپنی عدالت میں لگا کے خود کیس لے کے پیش ہونا ہے. 3 کائنات کے سب سے بڑے مجرم, ان میں ایک بڑا مجرم یہ ہے جو اپنے باپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اپنا باپ کہتا ہے. نسب کے اندر خلط ملط, یہ زنا کی وجہ سے, یا بچہ ہلت کے ساتھ دنیا میں آیا لیکن باپ کو تبدیل کرتا ہے, لے پالک بچہ باپ کے نام کی جگہ کسی اور کو باپ لکھتا ہے, نسب خلط ملط ہوتا ہے. نسب کو کائنات کے نظام کو چلانے کی بنیادی اکائی قرار دیا گیا ہے. جب نسب خلط ملط ہوگا تو رشتوں کی حرمت اٹھ جائے گی, پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا اس سے نکاح ہونا ہے کہ نہیں ہونا. وراثت کے احکامات خلط ملط ہو جائیں گے, جس کا جو حصہ بنتا تھا اس کے حصے پہ ڈاکہ پڑے گا, پورے خاندان کے نظام کی تہس نہس پھر جائے گی باپ کی شناخت گم ہونے سے. جب باپ اتنی حیثیت رکھتا ہے, اس نسب کے اندر اتھینٹک جو مہر ہے وہ باپ ہے, بچے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی, نسب کی پہچان باپ سے ہوتی. اور عرب کے اندر یہ نسب باقاعدہ پڑھایا جاتا تھا, اسے کہتے تھے علم الانساب. کیا کہتے تھے؟ علم الانساب. اور سب سے بڑے ماہر جن کا تخصص تھا, گویا کہ آپ یہ کہیں پی ایچ ڈی اور دکتورا تھا, نسب کے موضوع اور عنوان پہ جو اتھینٹک ڈگری تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی. اور یہی علم جو نسب کا تھا وہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ جب تم نے کوئی تعریف کرنی ہو یا عرب کے لوگوں کی ہجو کرنی ہو, چونکہ ہجو اشد بالنبلی, عرب کو تیروں کے زخم سے زیادہ دکھ دیتی ہے ان کی مذمت کرنا, لیکن مذمت کرنے سے پہلے تم وہ اشعار ابو بکر کو سنایا کرو, فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِأَنْسَابِ قُرَيْشٍ, چونکہ وہ قریش کے نسب کو بہت جانتے ہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ تم کسی قریش کے معزز شخص کی طرف غلط بات کی نسبت کر دو, وہ تمہیں بتائے گا یہ بندہ کون تھا, کس کا کیا لگتا تھا. جب باپ کی شناختی نہیں, اب یورپ کے پاس یہ شناخت نہیں ہے, وہاں وہ ماں کو آگے کرتے ہیں. ہمارے ہاں بیٹا باپ کا ہوتا ہے, بیٹا باپ کا ہوتا ہے, ان کے ہاں بیٹا ماں کا ہوتا ہے. ماں ثانوی حیثیت رکھتی ہے, ماں کا تربیت کے اندر بنیادی کردار ہے. اور ہمارے معاشرے کی مائیں تربیت کی جگہ یہی سکھاتی ہیں کہ تیرا جو کچھ ہوں میں ہی ہوں, میرے ہی قدموں تلے تیری جنت ہے. لیکن وہ یہ بھول جاتی ہے کہ میرے نام ایک پراپرٹی ہے, انڈیا میں ہے, مجھے اس کا کیا فائدہ, میں جا ہی نہیں سکتا وہاں, میرے پاس نیشنلٹی نہیں, انڈیا نے پابندی لگا دی ہے کہ یہ بندہ آ ہی نہیں سکتا, بلیک لسٹ کیا ہوا ہے. تو مجھے اس پراپرٹی کا پٹ پیاس ہونا جیڑا کنانو کھاوے. ماں کے پیروں تلے ایک نہیں 7 جنتیں ہوں, دروازہ ہی نہیں کھولے گا تو کیا فائدہ ان 7 جنتوں کا. جنت کا دروازہ کسے قرار دیا گیا ہے؟ باپ کو. ان ابا کا, بے شک تیرا ابا, لک باب من ابواب الجنہ, جنت کے دروازوں میں سے تیرا دروازہ ہے. ان ترید تکسرھا و ان ترید تقمھا, تیرا جی کرتا ہے تو اس دروازے کو توڑ دے, تیرا جی کرتا ہے تو اس دروازے کو برقرار رکھ. توڑنے سے مراد کیا ہے؟ اپنے باپ کو اپنے سے ناراض کر لے. اور اسے قائم رکھنے سے مراد کیا ہے؟ کہ تیرا باپ تجھ سے خوش اور تجھ سے راضی ہو. اچھا, ایک اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں, آپ شاید حیران ہوں.
پورے ذخیرہ دین میں یہ کہیں نہیں ہے، پورے ذخیرہ دین میں، ذخیرہ حدیث نہیں کہہ رہا، پورے ذخیرہ دین میں یہ کہیں نہیں ہے کہ ماں بیٹے کے حق میں دعا کرے تو رد نہیں کی جاتی۔ ذخیرہ دین میں یہ ہے کہ باپ بیٹے کے حق میں دعا کرے تو رد نہیں کی جاتی۔ ٹوٹل ذخیرہ اسلام میں یہ کہیں نہیں کہ ماں دعا کرے اولاد کے حق میں اور ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ نامینیٹ نام لے کے صرف باپ کے بارے ہے کہ باپ جو اپنے بچے کے حق میں دعا کر دے وہ پھر رد نہیں کی جاتی۔ پیو منگے تے اسی رد کر دیے، یہ اسی کتے لکھیا ہی نہیں، نہ اسی یہ گل رکھی ہے۔ پیو اولاد لی منگے تے اسی ضرور دینے، یہ بھی ہون تھوڑا جہا نا کھلے ہو کے بولو۔ باپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت دی ہے تے ساڈے معاشرے چ باپ نو ایک ایویں فضول جی چیز سمجھا جاتا ہے کہ صرف اے گھر دیاں ضرورتاں پوریاں کر لی رکھا ہے، باقی یہ دی کوئی حیثیت۔ یا ماؤں نے باپ ڈرانے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، تیرا پیو ہونے والا ہے، ڈرانے کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ بچے جو ہیں ان کے جو وارث ہوتے ہیں وہ دادکے ہوتے ہیں، لیکن آپ چونکہ ہندو کلچر وراثت نہیں دیتا، ماں کی طرف نسبت کرتا ہے، ماں کو خدا کہتا ہے۔ ہمارے بچوں کو ماموں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، چاچے تائے کا پتہ نہیں، جبکہ ماما تو بچارا تیسری شے ہے نا، یہ تو بھج کے نارل نالیاں چو نا، انہیں تو سسٹر ویائی، یہ ذمہ داری ہوگی ادا، یہ ایک رشتہ ہے، انہوں سحری رشتہ آندے ہیں، ناسبن و سحرا، سسرالی رشتہ۔ اصل وہ ورثاء کون نے؟ چاچے۔ وہ کنہ دا وارث ہے؟ وہ نسل کنہ دی ہے؟ خون کن کا ہے؟ دادکے۔ نانا نانی سے زیادہ پیار ہے، ہونا چاہیے کہ نانے میرے خلاف نہ ہو جائیں، میں ترجیحات کی بات کر رہا ہوں، دادے دادی دا پتہ ہی نہیں۔ مامے خالہ ماسیاں نہ زیادہ پیار ہے، پھوپھیاں تے چاچے تایاں دا یہ ساڈے برے صغیر جیویں نہیں پتہ، جبکہ اصل جو خاندان ہے بچے کا وہ پھوپھیاں، چاچے تائے، دادا دادی، یہ اس کا خاندان ہے۔ مرکزی اور اصل خاندان جو باپ کے نسب کے رشتہ دار ہیں، بیٹا باپ کا وارث ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا، اس کا باپ نہیں تو اس کی وراثت کا وارث اس کا دادا ہے۔ اگر دادا نہیں، اس کی وراثت کا وارث اس کا پردادا ہے۔ پردادا نہیں، اس کی وراثت کا وارث لکڑ دادا ہے۔ یہ سارے ہی نہیں تو اس بچے کی وراثت کا جو مالک ہے اس کا چاچا یا تایا ہے، یہ اس کے ورثاء ہیں۔ مامے ماسیاں تو بیچارے نہیں آتے، وہ تو تب آتے ہیں جب میت کا کوئی رشتہ دار ہی نہ ہو، نہ اولاد ہو، نہ بھائی ہو، نہ باپ ہو، اکیلا خاندان کا فرد ہو، تو پھر وراثت منتقل ہوتی ہے سسرالی رشتہ داروں کی طرف۔ یہ وراثت کے باب کے اندر ایک لمبا پروسیجر ہے۔ تو ماں کی جو تربیت ہے اس کا آغاز باپ کی فرما برداری سے ہونا چاہیے۔ جس ماں نے اپنی اولاد کو باپ کی فرما برداری سکھائی، اس بیوی نے اپنے خامند کا حق ادا کیا۔ جس بیوی نے ساری زندگی اولاد کے پاس بیٹھ کے اپنے خامند کی چغلیاں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اس بد عملی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کا ایندھن بنائیں گے۔ اور یہ پھپے کٹنیاں سیکنڈ منٹ چ نہ رو کے دو چار آنسو، میں بڑا دکھ تے میں وہ ایک ساڈے خطیب آ وہ وین پا کے تے ماں ماں، وہ کسے نو ماں یاد آ جاندی ہے، انہوں روندے ویکھ کے کسے نو آپ دی گاں یاد آ جاندی۔ یہ سارا معاشرہ رو رہا۔ وکیلے دکھی ماں، نہیں جی امی نے کہہ دیتا ہے، ابھی ہونی کون ہوں نے؟ ہمارے پاس ایک واقعہ آیا، انہوں نے کہا جی پیو آندا ہے، انہوں نے کہا نو 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 نو،
پیو باہر منجی سویرے سویرے ڈا دینے تو پیسے کے گھر سارا ماں نے کنٹرول کیتا، ایک ماں دا نہیں ساریا ماواں دا مسئلہ ہے۔ میں بڑے دکھ ویکھے، میں یہ کیتا، میں جو کیتا، اینو نہیں پتا کہ بندے نے کنی محنت کیتی ہے، دھوپے ٹوکرے چک چک کے انہیں اولاداں پاڑ میں۔ باپ کی جو محنت ہے اسے اللہ نے اس کا حق ادا کرنا فرض کیا۔ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محنت کی، میں نے کمایا، میرا باپ آ کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا وہ تیرے مال پہ بھی قبضہ کر سکتا ہے، تیری جان پہ بھی قبضہ کر سکتا ہے۔ انت و مالک لابیک، تو بھی تیرا مال بھی، یہ سب چیزیں تیرے ابے کی ہیں، تیرے باپ کی ہیں۔ اور اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیڑا باپ زیادہ چھڈ کے گیا ہے، شاید تہاڈا تجربہ ہور ہوئے، مینوں اللہ دی رضا لئی معاف کریا جے، میں اس اولاد نو جیدا پیو زیادہ چھڈ کے گیا ہے، بعد چ او دیاں چگلیاں کردے ہیں، ویکھیا کہ ابا جی میرے نال زیادتی کر گئے نے، اونوں زیادہ دے گئے نے، مینوں تھوڑا دے گئے۔ ٹکے دی ٹینشن نہیں لیندے، پیو مرے تو بعد بھی او دے پیچھے کچھ دئیے۔ ایک شخص نے خواب کے اندر پوچھا، خواب کی تعبیر پوچھی کہ میرے ابا جی مجھے ملتے ہیں اور وہ روتے ہیں۔ میں نے کہا کتنی دیر ہوگی فوت ہوئے؟ کہنے لگا 8 سال ہو گئے۔ تو میں نے کہا جب تیرا ابا جیتا تھا تو کھانا پینا بھی کھاتا تھا؟ کہتا ہاں جی، رہائش میں مکان میں رہتا تھا، پنکھا شنکھا چلتا تھا، غسل کرتا تھا، پانی کپڑے کو 10-20 ہزار 35 ہزار خرچ کرتا تھا نا جی، اس سے زیادہ کرتا تھا۔ وہ سارا کاروبار تجھے دے گیا، 8 سال ہو گئے، تو نے کبھی اتنے پیسے دیے مہینے کے کسی غریب کو کہ میرا ابا جب جیتا تھا تو تب تو خرچ کرتا تھا نا؟ کہنے لگا نہیں دیے۔ تو میں نے کہا اور خواب کے اندر تیرے گل کے اندر وہ پھولوں کا ہار ڈالے، وہ تجھے روتا ہوا ہی ملے گا۔ آپ نہیں کریں گے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اللہ کی قسم آپ کے بعد کوئی نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کی کلام میرے سامنے، اور میں ممبر پہ کھڑا ہو کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اسے مکافات عمل کہا جاتا ہے۔ کوئی ٹینشن نہ لیں، آپ نہ کریں، اپنے ابے کے لیے، اپنی امی کے لیے، ان کے جانے کے بعد کچھ نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کی اولاد نے آپ کی محنت کی کمائی پہ سام بن کے بیٹھنا ہے، انہوں نے نہیں کچھ بھی کرنا آپ کے لیے۔ باپ وہ پرسنالٹی ہے کہ جو دنیا سے جانے کے بعد بھی حق رکھتی ہے بندے پہ، مرنے کے بعد بھی۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ابو میری ماں دنیا سے چلے گئے، ایک حدیث میں ہے میرا باپ انتقال کر گیا، اے اللہ کے رسول میرے ابے کے جانے کے بعد میرے ذمہ حق حقوق ہیں؟ فرمایا ہاں ہیں، تیرے ذمہ حق حقوق ہیں۔ انفاذ عہدیہما، حدیث کے جملے ہیں، میرے ساتھ ذرا دوہرائیں، انفاذ عہدیہما، تیرے باپ کی نیک تمنائیں اور خواہشیں تھیں، وہ پوری نہیں کر سکا، تو ان خواہشوں کو پورا کر۔ جن لوگوں سے وہ نیکی کا کام، تقوی کا کام کو، خیر کے تعاون کے سلسلے اس نے جاری رکھے ہوئے تھے، انفاذ عہدیہما، مرنے کے بعد تیرے باپ کا تیرے اوپر حق ہے کہ تو ان کو جاری رکھ۔ تیرے باپ کے دل میں نیک تمنا خواہش تھی کہ میں یہ نیکی کا کام کروں، لیکن وہ کر نہیں سکا، زندگی نے وفا نہ کی، یا اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کے جانے کے بعد آ گئے ہیں، یہ پھر بھی تیرے باپ کے ہیں، اس نے تجھے شناخت دی ہے۔ سارا پاکستان آپ کے گھر میں بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھے، اس کا فائدہ نہیں ہے، آپ کے دیے ہوئے کا فائدہ ہے۔ باپ کی طرف سے مرنے کے بعد، جانے کے بعد بھی حق حقوق ہیں۔ ہم تو جیتے باپ کو نہیں پوچھتے، اور ہم نے باپ کی نافرمانیوں کا کفارہ ماں کے قدموں کو سمجھ رکھا ہے کہ ماں دے پیر دباواں گے تے پیو دیاں ماسیگتاں تے نافرمانیاں ساریاں ختم ہو جان۔ باپ کی نافرمانی تو لمبا سجدہ کرنے سے معاف نہیں ہوتی، جب تک باپ معاف نہ کرے، تو ماں کے پاؤں دبانے سے کیسے معاف ہوگی؟
باپ کی نافرمانی تو حج کرنے سے معاف نہیں ہوتی جب تک باپ معاف نہ کرے. امی امی کرنے سے یہ کیسے معاف ہوگی؟ جس کا باپ ناراض ہو، یہ حدیث ہے. اور یہ بھی حدیث ذخیرہ ہے دین میں. ایک حدیث ہے یہ جو میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اپنے باپ کو ناراض کیا، یطفی اللہ نورک، اللہ اس کے جلتے چراغ کو بجھا دیتے. پوری پھر بس ہو جاندی، کہندے نہیں بس ہو گئی ہوں، پارٹی بہ گئی ہے اور چراغوں میں پھر روشنی نہ رہی. چل دے چراغ بجھ دے کنہ دے نے. چل دیاں مارکیٹاں اور چل دے کاروبار اور ہس دیاں نسلاں، اے رونق تے میلے اے تباہ برباد کیدے ہوندے نے؟ یطفی اللہ نورک. اگر تو نے اپنے باپ کو ناراض کیا اور تیرا باپ تجھ سے ناراض ہوا اور اس ناراضی کے اندر وہ دنیا سے چلا گیا، یطفی اللہ نورک، اللہ تیرے جلتے چراغ میں سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ اس میں اندھیرا کر دیں گے. تیری زندگی میں اندھیرے ہو جائیں گے، کوئی روشنی نہیں آئے گی. اگرچہ تو یورپ کی 78 ڈگریاں لے کے پھرتا ہو، تیرا باپ ناراض ہو تو تیری زندگی میں روشنی کوئی نہیں لا سکتا. باپ کی خوشنودی کائنات کی بڑی بڑی پاور والی لائٹوں سے زیادہ روشنی لے کے آتی ہے بندے کی زندگی میں. یطفی اللہ نورک. تو نے اگر باپ کو ناراض کیا تو اللہ تیرے نور کے چراغ کو بجھا دیں گے. تو مجروح ہو جائے گا، جگہ جگہ پہ تیری کنڈ لگے گی، تیری عزت برقرار نہیں رہے گی. باپ کو پروٹوکول دے گا، دنیا تجھے سلیوٹ اور سلام کرے گی. تیرے سر پہ فضیلت کی دستار سجائی جائے گی، تجھے معاشرے کے اندر اکرام ملے گا اگر تجھ سے تیرا باپ راضی ہوگا. تجھے احترام حاصل ہوگا. انفاذ عہدہما، تیرا باپ مرنے کے بعد بھی تیرے مال پہ حق رکھتا ہے کہ تو اس کی خواہشوں کو اور اس کی ضرورتوں کو پورا کر جو وہ جیتے جی چاہتا تھا اور نہیں کر سکا. اکرام صدیقہما، مرنے کے بعد تیرے باپ کا تیرے ذمہ یہ حق ہے کہ تو اپنے باپ کے دوستوں کی عزت کرے. باپ کے بیلنگوں دوستوں کو ڈھونڈ کے ان کی عزت کرے. باپ کے دوستوں کی، یہاں باپ کے بھائی سے واقف نہیں. کچھ مسل کی تعصبات ایسے ہیں کہ خاندانوں کے خاندان مر گئے لیکن ان کی آکڑیں ختم نہیں ہوئی. ان کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہی. اکرام صدیقہما. اور کئی بار میں نے یہ آپ کو واقعہ سنایا. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے، وہ ایک سفر کے اندر تھے اور ایک بدو اعرابی دیکھا جس نے پرانا سا لباس پہن رکھا تھا اور سادہ سا آدمی تھا. اب امیر المومنین کا بیٹا، جن کا باپ اگرچہ دنیا سے جا چکا لیکن وقت کا امیر المومنین رہا، شرق و غرب میں جس کے نام کے اللہ نے چرچے عام کیے، قرآن میں جس کی فکر کی تائید اتری، پیغمبر کی زبان سے جملے ادا ہوئے، میرے بعد نبوت کا تاج سجتا کسی کے سر پہ تو وہ عمر کا سر ہوتا، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں. اس عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلبہ کے ہجوم میں کسی ضروری کام جا رہا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ تجارت کرتے تھے اور اچھی سواری پاس رکھا کرتے تھے اور کیش ان کے پاس ہمہ وقت ہوتا تھا. کہیں جاتے جاتے کوئی نہ کوئی ڈیل کر لیتے تھے، اللہ انہیں برکتیں عطا کرتا تھا. کاروبار تھا، پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، تاجر بھی تھے. اس شخص کو دیکھا تو جلدی سے سواری سے اترے، اسے سلام کیا. سواری روک کے اتر پڑنا یہی بڑی بات. فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں جگہ جا رہا ہوں. کہا یہ سواری یہ آپ کی؟ کہا نہیں آپ جائیں، میں پھر آپ کو ڈھونڈتا پھروں گا واپس کرنے کے لیے. کہا نہیں یہ میں نے آپ کو دے دی، یہ تحفہ ہے، آپ پہ احسان نہیں، یہ سواری آپ. خود بندہ کام جا رہا ہے. ہم بہت امیر ہیں اس دور میں، بہت غریب ہیں، لیکن اخلاق کے حوالے سے ہم اتنے غریب ہیں
کہ ہماری جان جاتی ہے ہم سے کوئی چیز مانگ لے تو، ہماری ساری چودراہٹ کے غبارے سے پھونک نکل جاتی ہے. ہم کسی غریب کے بچے کو اپنی گاڑی میں بٹھانا اپنی توہین سمجھتے ہیں. ہم بھری گاڑی کے اندر اکیلے لاہور چلے جاتے ہیں. ہم کسی ساتھی کو 2 روپے کا بیلنس لگا کے یہ پوچھنا گوارا نہیں کرتے کہ تو عموماً جاتا رہتا ہے، کہیں آئی تو نہیں جانا، اور میں آپ کو ساتھ لے چلتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بندہ اکیلا سفر کرتا ہے تو وہ سن لے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. 2 شیطان ہوتے ہیں. جب 2 جنے سفر کرتے ہیں تو فرمایا 1 شیطان ہوتا ہے. جب وہ 3 ہوتے ہیں تو یہ میری امت کا قافلہ ہے، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے. شیطان ہی ہے نا جی، میں جی فلانا گل کرنی ہے ہینڈ فری لائی، جو جان دا دکھ سکھ وہ میں نے رستے میں پھولنا ہے، اور جو جان کی مووی ہے رستے میں دیکھنی، تو شیطان تو اپنے ساتھ آ گیا. سواری دے دی، لوگ بڑے حیران جو ارد گرد حلقہ بنا کے کھڑے ہیں اور یہ منظر اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسنالٹی ہے، اور ایسے شخص کا ایک بدو آدمی کو دے کے رک جانا یہی بڑی بات. پھر سواری دے دی، اشرفیوں کی تھیلی نکالی، اس کے جبے میں ڈالی. وہ تھیلی کافی بڑی ہوگی چونکہ عرب جو توپیں اور جبہ استعمال کرتے ہیں، کتابوں کی 8 جلدیں ایک ایک جیب کے اندر ڈال لیتے ہیں. 8 جلدیں اشرفیاں بھی دے دیں. پھر دل کو سکون نہ آیا، اپنی پگڑی اتاری اس کے سر پہ پہنا دی. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کون ہے؟ تو کیا فرمایا؟ کانا ابا ہاذا، کانا ابا ہاذا، یہ نہیں، کانا ابا ہاذا، یہ نہیں اس کا ابو، ابا ہاذا ود لعمر بن الخطاب، یہ نہیں جس بدو سے میں نے یہ نیکی کی، جسے سلیوٹ پیش کیا، جسے سواری گفٹ کی، اشرفیوں کی تھیلی ساری نکال کے ادب و احترام وقار سے جس کی جیب میں ڈالی، اپنے وقار احترام کا کلہ اتار کے جس کے سر پہ سجایا، یہ نہیں. ابا ھذا بد لعمر بن الخطاب، اس پینڈو کا باپ میرے باپ عمر سے پیار کیا کرتا تھا. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ان ابر البر من بری لبری والدی، کائنات کی تمام نیکیوں سے بڑی نیکی، روئے زمین کی تمام تر نیکیوں کی سردار نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے دوست کی عزت کرے. ود لابیہ، اپنے باپ کی محبت کی جگہ محبت اور اکرام کرے، یہ کائنات کی تمام نیکیوں سے بڑی نیکی ہے. ابر البر، یہ نہیں. اس کا باپ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کیا کرتا تھا. باپ کے احترام کا کلچر. ماں درس گاہ ہے، تربیت گاہ ہے. ماں اپنے دودھ پلانے کا پیسہ وصول کر سکتی ہے، باپ ذمہ دار ہے. نکاح میں ہوتے ہوئے بھی کہہ سکتی ہے کہ میں نے خرچہ لینا ہے، اور باپ دینے کا پابند ہے، اس کو کھلانے پلانے کا پابند ہے. تو ماں جو تربیت کرے گی اس تربیت سے پھر آگے فرما بردار نسل معاشرے میں آئے گی. اور باپ کی فرما برداری یہ ایک مہر ہوتی ہے نسب کی تصدیق کرنے والوں کی. نسلی اصلی مور یہ انسان کی وہ تربیت ہے جو بہت بڑی ڈگریاں ہونے کے باوجود بھی باپ کے سامنے اس کی زبان کو گم کروا دیتی ہے. ابا جی احترام اور وقار اور انہیں مقدم کرنا اور انہیں ترجیح دینا، ان کی عزت کرنا، اکرام و صدیقی ماں، مرنے کے بعد تیرے باپ کا تیرے ذمہ حق یہ ہے مختلف حقوق میں سے کہ تو اس کے دوستوں کا اکرام کرے.
ماں نے دینی تربیت بھی کرنی ہے، گھریلو آداب بھی سکھانے ہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری خامد پوری کر رہا ہے۔ اولاد کی ابتدائی تربیت، چونکہ ماں پالتی اور زیادہ وقت دیتی ہے، لہٰذا جو وہ سکھاتی ہے وہ ہڈیوں کے گودے میں اتر جاتا ہے اور بالوں کی جڑوں میں چلا جاتا ہے۔ کبھی بھی کسی ماں کو باپ کی دشمنی نہیں سکھانی چاہیے۔ جو اولاد باپ کی دشمن ہوتی ہے، اللہ وہاں سے رحمت اور خیر کی چادر کو لپیٹ لیتے، اس گھرانے کے اندر کبھی خیر نہیں آتی، اللہ کا کرم نہیں اترتا، خدا کی رحمتوں کا ظہور نہیں ہوتا، وہاں کی روزی روٹی میں کبھی برکت نہیں پڑتی، جہاں جس کا کھانے والے اس کے خلاف دل میں بغض لیے بیٹھے ہوئے ہو، جس کے ہاتھوں کی کمائی کو گدھ کا گوشت سمجھ کے نوچا جائے اور اس کا شکریہ کرنے کو توہین سمجھا جائے، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کوچ کر جاتی۔ تو خواتین کی جو تربیت ہے اس کی ہمارے معاشرے میں خاصی کمی ہے، کیونکہ جمعہ بھی آپ لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، نمازیں بھی آپ لوگ پڑھتے ہیں، جلسوں میں بھی آپ بیٹھتے ہیں، فجر کے درس میں، عصر کے درس میں بھی آپ بیٹھتے ہیں، ترجمہ کلاس میں بھی آپ بیٹھتے ہیں، سارا کچھ تو آپ سنتے ہیں۔ تو یہ تو اہل حدیثوں کا بھلا ہو کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری روایات کو زندہ کیا ہوا ہے کہ خواتین ہماری مساجد میں جمعہ پڑھنے آتی ہیں، چلو جمعے کے بہانے کچھ نہ کچھ سیکھ جاتی ہیں۔ دوسری مساجد میں یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ خواتین جمعہ پڑھنے کے لیے گئے تو چلو جمعے کے اندر کچھ نہ کچھ تربیت حاصل کر لیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ گھروں کے اندر خواتین کے دروس کروائیں، ان کی تربیت پہ آپ محاضرات رکھیں، لیکچر رکھیں، درس رکھیں، چونکہ جتنی جلدی سن کے خواتین قائل ہو جاتی ہیں، مرد قائل ہونے میں ذرا دیر لگاتے ہیں۔ بات سمجھانے کی دیر ہے تو ان کی سمجھ میں آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے بڑا بڑا کام لیتا ہے۔ اسلام کے اندر ایسی خواتین گزری ہیں جن سے اللہ نے خیر کا اتنا بڑا کام لیا ہے کہ ان کے خیر کے کام کی وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے ہدایت کی روشنی پائی۔ آپ کے آنگن میں آنکھ کھولنے والی بیٹی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانہ قرار دیا ہے، اگر دینی تربیت اس کی ہو جائے تو فرمایا یہ کائنات کا قیمتی ترین خزانہ، آخرت کا قیمتی ترین خزانہ ہے۔ باپ کے پاس ہے تو بیٹی کی شکل میں، خامند کے پاس ہے تو بیوی کی شکل میں۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ساری کی ساری متاع ہے، لیکن کائنات کی سب سے خیر والی متاع وہ عورت ہے جس کو صالحیت نصیب ہو جائے، نیکی نصیب ہو جائے، تقوی نصیب ہو جائے، خیر نصیب ہو جائے، ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے، شرعی اسلامی تربیت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ اس حوالے سے کاوشیں اور جہود کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جہود اور ان کی مساعی کو قبول فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔